الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. وفي مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآلہ. حمد و صلاۃ و سلام کے بعد بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی لا ریب بعیب لا شکہ کتاب میں سے کچھ حصہ تبرکاً تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. دعا فرمائیں کہ رب کائنات کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، آج اس عنوان سے جس حوالے سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن مبارک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ انور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جڑا حسن و جمال لیتے، جڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن لیتے، جڑا بڑھائے ٹھہائے ان کو بیان کرنا. اس تو پہلے ایک روایت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات مبارکہ دے اوتے درود پاک کے متعلق کہ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی مبارک ذات ہوتے درود پاک دے نذرانے پیش کرن دے انعامات کیا ہیں، فضائل و برکات کیا ہیں، رب تعالیٰ کیا کچھ عطا فرمائے دے. تعزیزان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ مکھی شہد دی مکھی کے نے سوال کیتا. خود نبی مکرم صاحب دولات صلی اللہ علیہ وسلم دی والا ذات والا صفات نے مکھی کی نے سوال کیتا اور ایک گال مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مثنوی شریف کے اندر روایت کی ہے. مثنوی شریف کے اندر لکھے کہ آقا دو جہاں سرور کون مکان علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد دی مکھی کی نے سوال کیتا کہ اے دساں کہ شہد کیویں طرح پیدا تھیندے، شہد کیویں بندے. تے مکھی نے عرض کی آقا یا رسول اللہ
اساں وینے ہیں مختلف پھل، مختلف کھیت، مختلف چیزاں کو اساں چوسینیاں ہیں، انہاں کو چوس کے وال اساں آ کے اپنے چتر وچ بانیاں ہیں تے اللہ تبارک و تعالی رس بنا دے۔ تے نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال یہ ہے کہ تساں مختلف پھلاں کو بوٹائیں چو رس چوسینے وے، لیکن کہیں دا رس میٹھا ہوندے، کہیں دا رس کوڑا ہوندے، کہیں دا رس کڑوا ہوندے، کہیں دا رس کیویں ہوندے تے کہیں دا رس کیویں ہوندے، لیکن شہد جیڑی بھی اصل شہد ہے، اوریجنل چیز ہے، ان کو جیڑے ویلے بندہ چکھ دے تا ان دی مٹھاس ہوندی ہے اور میٹھا شہد ہوندے۔ تا اے دساؤ اے شہد اے مٹھاس کیویں پیدا تھی دیئے؟ تا ان شہد دی مکھی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ جواب دیتا، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گال اینی ہے جی میں تساں فرمیندے بیٹھے وے کہ اساں جڑا رس چوسینیا ہے اور رس کوئی میٹھا ہوندے، کوئی کڑوا ہوندے، کوئی کھٹا ہوندے، کوئی کیویں ہوندے تے کوئی کیویں ہوندے، لیکن جس ویلے اساں رس چوس گلیا ہے اساں اپنے چتے وچ آونی ہے، اساں بہ کے سارے مکھیاں اکٹھا تھی کے تہاڈی ذات والا صفات اتے درود پاک پڑھتے ہیں تے رب تعالی سارے منہ دے وچوں نکلی ہوئی شہد دے اندر رب تعالی مٹھاس پیدا فرمائے۔ اندازہ لو کہ وہ شہد دی مکھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اتے درود پاک دے نظرانے پیش کرے تا رب تعالی ہوندی لعاب وچ ہوندی تھوک وچ مٹھاس پیدا کر دے کہ جڑا کھاوے اور لذت حاصل کرے، شفا حاصل کرے، میٹھا منہ تھی وجے تا ول آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا دیوانہ ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا امتی ہوئے، حضرت انسان ہوئے، اگر او آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دے اوتے حضرت درود پاک کے نظرانے پیش کرے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اون دی روح دے وچ برکت نہ رکھے سی، اگر درود پاک پڑھ کے خوب مرے سی کیا رب تعالیٰ اون دی روح تے برکت نہ پیسی؟ برکت صدقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اتے درود پاک پڑھن دی برکت نال جڑا رب شہد دی تھوک دے وچ مٹھاس پیدا فرما سکدے، اوہ رب ایک مومن مسلمان جڑا ٹھر کے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اتے درود پاک کے نظرانے پیش کرے، یقیناً رب تعالیٰ ان دی پھوک دے وچ بے شمار برکت رکھ دے سی۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو اے جیاں حسن عطا فرمائے کہ کائنات کے اندر کہیں بے دے کول او حسن و جمال کوئی نہیں۔ علماء کرام فرمینے کہ رب تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو حسن کل بنائے کہ جرا حسن آپ کو عطا فرما دیتے او حسن کل لے تے بیا کائنات کے اندر جن کو بھی رب تعالیٰ نے جو بھی حسن عطا فرمائے او آقا علیہ السلام دے حسن دی جھلک ہے، آقا علیہ السلام دی حسن دی تابش ہے، اور یہ قرآن و حدیث دے وچ ثابت ہے۔ یہ صرف میں آقا تک محدود نہیں بلکہ قرآن و حدیث کے اندر یہ ثابت ہے کہ آقا علیہ السلام کو جرا رب تعالیٰ نے حسن عطا فرمائے او حسن بے مثال ہے، او لا جواب ہے، او حسن بے مثال ہے، او حسن کل ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ رب کائنات حکم الحاکمین رب نے خود ارشاد فرما دیتے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دے حسن و جمال کو ای مقام دے بیان فرما دیتے۔ رب کائنات نے کیا بیان فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، میں کو قسم چاس دی تے رات دی جیرے ویلے او پردہ کر گنے۔ علماء کرام نے لکھے، مفسرین کرام نے ان آیات مبارکہ دی تفسیر دے اندر تفسیر کرنے ہیں لکھے کہ وَالضُّحَىٰ جے کو رب تعالیٰ چاس فرمیندہ پہ کہ میں کو قسم چاس دی اون دو مراد آقا علیہ السلام دا مقرہ ہے، آقا علیہ السلام دا چہرہ انور ہے، آقا علیہ السلام دا چہرہ مصطفیٰ ہے جے کو رب تعالیٰ چاس دے ویلے نار تشبیہ دینا۔ اور فرمایا کہ رات شب جے کو رب تعالیٰ فرمایا کہ قسم میں کو چاس دی تے رات دی، فرمایا اے کنایا ہے آقا علیہ السلام دے زلف مبارک دے نال کنایا ہے۔ اللہ اکبر، کسی نے کیا خوب کہا، اندھیری رات ہے شمس الضحیٰ کی بات کرو،
اندھیری رات ہے شمس الضحا کی بات کرو، ستاروں آؤ رخ مصطفیٰ کی بات کرو، ستاروں آؤ رخ مصطفیٰ کی بات کرو۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا حسن و جمال ایڈا سونا ہے کہ اے جیاں حسن و جمال اساں نے کہیں جا کے دتو۔ فرمائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسن دے وچ بھی بے مثال ہن تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق دے وچ بھی بے مثال ہن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں نہ کہیں دا حسن ہے اور نہ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں کہیں دا اخلاق ہے۔ کیویں ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں کہیں دا حسن تھی سکدے جے کو رب تعالی والضحا واللیل اذا سجا فرماوے، جے دے اخلاق کو رب کائنات وانک علی خلق عظیم فرماوے تے اون دے حسن ورگا کون تھی سکدے تے اون دے اخلاق والا کون تھی سکدے؟ بے شک کوئی نہیں تھی سکدا۔ جے نے بھی لکھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہیں نے کی چیز نال تعبیر کیتے، کہیں نے کیڑی شے نال تعبیر کیتے، کہیں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو چند رکھے، کہیں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے انور کو سورہ جا کے، کہیں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صورت کو ود کیا کے، کہیں ہر ایک نے اپنی عشق و مستی دے اپنی نگاہ دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن مبارک کو تشبیہات دیتے۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ حضرت علی المرتضی کے فرمان ہے کہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیاں حسین و جمیل، آپ دیاں خوبصورت، آپ دیاں حسین و جمیل ساری آنکھ نے نہ پہلے لکھے نہ بعد لکھے، کہ اے جیاں سوہنا اے جیاں حسین و جمیل آپ کو رب تعالیٰ نے بنائے، رب تعالیٰ نے آپ کو سجائے کہ ساری آنکھ نے آج تو پہلے نہ لکھے اور نہ ہی آپ تو بعد کہیں کو لکھے۔ تقیمیں دے دے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو لکھا تے والا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی تعریف کی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے کھڑے ہو کے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمائیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ عرض کریں واحسن من کلام ترقت عینی، وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي، کہ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیاں حسین و جمیل، آپ دیاں سونا، آپ دیاں حسین چہرے والا ساری آنکھ نے آج تک کہن لکھا۔ وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَالْأَجَازْ كَرِنِن وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری آنکھ نے نہیں لکھا، ان دی وجہ بھی ہے، ساری آنکھ نے آج تک نہیں لکھا تا کیوں نہیں لکھا؟ وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ آپ جہاں حسین و جمیل کہیں ماں نے پیدا نہیں کیتا، جیرے میرے آپ یا کہیں ماں نے حسین و جمیل پیدا نہیں کیتا، تے ساری عقیدو دیکھے ہیں آپ یا حسین و جمیل تا کہیں ماں نے پیدا نہیں کیتا، تے وال ساری عقیدو دیکھے ہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو تواڈے رب نے ہر عیب کو پاک پیدا فرمایا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، ہر عیب کے نے تو آپ کو تواڈے رب نے پیدا فرمائے۔ اگو فرمائن کہ انکا قد خلقت کما تشاء، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے رب نے تو آپ کو ایویں بنایا جویں تساں چاہندے ہاوے، گویا کہ جویں تساں چاہندے ہاوے اوویں تو آپ کو رب نے بنائے۔ تواڈے کنے رب نے گویا کہ پوچھ کے بنائے، اے محبوب تو آپ کو میں کیویں بناواں؟ تے محبوب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کو ایویں بنا، میرا چہرہ ایویں بنا کہ جے کو دیکھیں دیکھ کے ول خود فرماویں والضحا واللیل اذا سجا، یا باری تعالی میں کو اے جیاں بنا کہ جڑے ویلے میں ٹراں تے ول تو خود فرماویں لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، یا باری تعالی میں کو اے جیاں بنا جڑے تو دیکھیں دیکھ کے خود قسمہ چاویں الم نشرح لك صدرك، اے رب تعالی مجھے اے جیاں بنا کہ جے کو دیکھیں تا دیکھ کے خود قسمہ ہی چاویں بیٹا تے خود اپنے محبوب کی تعریف کریں بیٹا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن مبارک لکھا تو کیا دن حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمانے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اور اس دیوتے مزے دی گال ہے تو آپ کو سننا جو نہ ہو سکتے کہ شاید تو نہ سنی ہوئے، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے ایک کلام لکھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، ایک طرح جملے لکھ کے بہ گئے، چوتھا مصرع انہاں دے دماغ نہ دا پیا ہے، سمجھ آ دی پئی اگا کیا لکھوں
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ اتتقن الاقتداء تے پریشان حالا سامگے خواب آیا آنکھ لگ گئی اور قسمت جاگ اٹھی جلے قسمت جاگ اٹھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف گھن ہے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ خواب دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے شیخ سعدی جرا کلام لکھی نما کلام او تو سنا او کلام تو سنا غیب جاننے والے نبی حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ حالی تک کلام بیان نہیں کیتا کہیں کو دسایا کوئی نہیں کہیں جا پڑھا کوئی نہیں کیونکہ مکمل کوئی نہیں حضرت نے جملہ ہے تراندہ پہ مکمل ہی کوئی نہیں ایک مصرع راندہ پہ جنہیں مکمل کوئی نہیں کہیں کو سنایا کیا ہے کہیں کو دسایا ہی کیا نہیں تا اپنے دلی دل گال موجود ہے کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ اتنا تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں فرمایا تو شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے سنایا کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ خاموش تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیخ ساری آگے پڑھو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک قسمت ایک خوش نصیبی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں خواب کے اندر آ کے زیارت بھی کرائی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا کلام کے مکمل بھی فرمایا تو اندازہ لو کہ کلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے کتنا مقبول ہو سی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی مبارک ذات نے کتنا ہی کو پسند فرمایا اتھوں میں کو بھئی گال یاد آنے پہ یہ قصیدہ بدہ شریف جرا مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم یہ جرا قصیدہ بدہ شریف ہے ان بھی کچھ ایویں ہی کہانی ہے قصیدہ بدہ شریف جنہاں نے لکھے ایک کلام یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سمجھو کہ نعت ہے قصیدہ بدہ شریف عربی دے اندر یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نعت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اوصاف دے بیان ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کمالات بیان ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات عربی دے اندر بیان ہے اندا نام ہے قصیدہ بردہ شریف بردہ کے کو عربی چادر کو آدھن بردہ یہ جو چادر ہے ان کو عربی بردہ آدھن تو جنہوں نے ایک لکھے ہے مولا یصلی وسلم دائما ابدا انہوں نے لکھا لیکن کہیں کو سنایا کہنا ہے کہیں دے بیان کیتا کہنا ہے کہیں کو دسایا کہنا ہے کہیں دے سامنے پڑھا کہنا ہے اور بلکہ انہوں نے لکھا بھی نہیں کیونکہ انہوں کو اس ٹائم فالج مریض چاند انہوں نے صرف اپنے دماغ میں سوچا ہے صرف نقش ہے انہوں نے دل دے اندر دل و دماغ دے اندر ایک پورا قصیدہ بدہ شریف نقش تھے نہ انہاں کہیں جا پڑھے نہ انہاں لکھے نہ کہیں دے سامنے بیان کیتے کیونکہ فالج اٹیک ہے زبان ہوتے ہاں پورے جسم دے ہوتے صرف انہاں دے دماغ دے اندر یہ محفوظ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دے بھی خواب دے اندر تشریف گھن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں کو فرمایا کہ جرا کلام لکھو کلام سناؤ اور میری نعت میں کو سناؤ تا قربان من آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ہوتے معلوم تھیا کہ جرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نعت پڑھ دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قصیدے گا دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پسند بھی فرمینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لیکن خوش بھی تھی نے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر پڑھن لکھن والا با اخلاق اور اخلاق صحیح نیت ہے تا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو کرم بھی فرمینے ان کو کہیں ملے زیارت کی نصیب فرما دیں تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب دے اندر قصیدہ بدہ شریف سنا سن کے قصیدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک چادر جیڑی ہے وہ انہاں کو تحفہ عطا فرما دی آقا نے قصیدہ سنا قصیدہ سن کے اٹھا ویل گولے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ قصیدہ سنا اپنی نا سنی تے ویل دے طور دے انہاں کو چادر عطا فرما دی انہاں نے چادر خواب دے اندر گھن دی گھن کے سرانے تے رکھ دی سویرے جڑے آنکھ کھلی تے دے دن کے رات جو میں خواب اٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے کو چادر عطا فرمائی ہے اور وہ چادر میں نے سرانے تکیے تے رکھ دیتی ہے تکیہ اوتے چینن تا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی دتا ہوا تحفہ اور چادر موجود ہے وہ چادر موجود ہے کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان علی شان ہے کہ جانے میں کو ڈٹھے خواب دے اندر وہ حق ڈٹھے انہیں بالکل واقعی میں کو ڈٹھے کیونکہ شیطان نبی دی شکل اختیار نہیں کر سکتا یہ سارے تارے خواب ہیں کہ کہیں ملے کیا چیزیں دے پہلے کہ ملے کیا چیزیں دے پہلے کہ ملے کتنا پہنچے کرے کہ ملے کتنا پہنچے کرے ہیں یہ سارے تارے خواب ہیں انبیاء کرام دے دے خواب تشریف گھن آویں تو فرمایا او نبی بذات خود تشریف گھن آویں شیطان نبی دی شکل اختیار نہیں کر سکتا تو انہوں نے ڈیٹا کہ حضور دا تحفہ و چادر سرانے تلے تکیے تلے موجود ہے تو انہوں نے والجرہ کلام سنایا ہی ان کلام دا ناوی قصیدہ بردہ شریف رکھ دیتا یہ دی وجہ تسمیہ ہے کہ قصیدہ بردہ شریف وہ کیوں آ جائے کیوں قصیدہ بردہ شریف رکھا گیا بہرحال دوستو جی گال تھی نہیں پہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے حسن و جمال دی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے کتنا حسن عطا فرمائے
ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمینن کہ ایک رات سحری دا وقت ہے تے میں بیٹھی سوئی دھاگے دے نال کام کرن دی بیٹھی ہاں اپنے حجرے دے وچ سوئی دھاگے دے نال کپڑا سی دی بیٹھی ہاں کوئی کام کرن دی بیٹھی ہاں تے اتنے دے وچ میرے ہاتھ دے وچوں سوئی ڈھہ گئی، سوئی گر گئی، زمین تے ڈھہ گئی۔ آپ فرمینن اندھیرا ہے جی دی وجہ کی نے میں بڑی کوشش کی تھی میں کوئی سوئی نہ لبھی۔ اتنی دیر دے وچ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے حجرے دے وچ تشریف گھن ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جڑے میرے حجرے دے وچ تشریف گھن ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے مبارک دے نال میرا کمرہ روشن تے منور تھی گیا، اتنی روشنی تھی گئی کہ او سوئی جڑی ڈھہ گئی ہے گم تھی گئی ہے او میں آرام نال اچا گئی۔ اتنا حسن اتنا جمال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے عطا فرمایا تے والا سکیوں نہ کہوں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیاں کوئی نہیں، مل کے پڑھ لو یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیاں کوئی نہیں، کنو کما تیرے جیاں کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیاں کوئی نہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینن ہے کہ رات 14ویں رات ہی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ موجود ہاں۔ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے مبارک کو ڈٹھے، ول میں نے آسمان دی طرف سر جو اٹھائے، آسمان دے اوتے میں چندر کو ڈٹھے، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیکھا تے چند آسمان والے کو بھی دیکھا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھنا کیتا ہے جابر رضی اللہ تعالی عنہ یہ تا فرماؤ کہ کیا وجہ ہے کہ تساں میرے طرف بھی دے دے تے آسمان دی طرف بھی دے دے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے کہ یا رسول اللہ وسلم میں تمہارے چہرے مبارک کو بھی دے دا تے آسمان دے چندر کو بھی دے دا کہ میں ہن فیصلہ نہیں کر پاندا کہ او زیادہ حسین جمیل ہے یا تمہارا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے۔ آقا یا رسول اللہ وسلم میں چندر کو بھی دے دا بیٹا، میں تمہارا چہرہ بھی دے دا بیٹا تے میں سوچیدا بیٹا کہ اے چاند زیادہ سونا جڑا زمین دے میرے سامنے ہے یا او چاند جڑا آسمان دے ہے او زیادہ سونا ہے۔ تول آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جابر واللہ ساتھ صحیح آخر تیرے دل کیا فیصلہ کیتے کیڑا چاند زیادہ سونا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیتے شاید نے اپنے انداز لکھے کہ چاند سے تشبیہ دینا۔ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے انور کو، آپ کے وضحا کے چہرے والے حسن و جمال والے کو چاند سے تشبیہ دینا، بھلا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ بھلا یہ بھی کوئی انصاف ہے کہ آپ کے چہرے مبارک کو چاند کے ساتھ تشبیہ دیں، چاند سے تشبیہ دینا، بھلا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ چھایا ہے، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چند آسمانہ دیتے ہیں ان دے چہرے دے چھایا ہے، لیکن تمہارا جڑا چہرہ مبارک ہے نا وہ بالکل صاف شفاف آئینے دی طرح ہے، بالکل صاف آئینے دی طرح ہے۔ اے حسن و جمال ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے حسن و جمال دی ایک مثال حضرت طارق المحاربی رضی اللہ تعالی عنہ اے گال اون دل سے وہ ایمان نہ گھنا ہیں، حالی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال جان پہچان کوئی نہیں، قافلے دے وچ موجود ہیں، ربضہ وچوں نکلے اور میدان مدینہ منورہ دے قریب آ کے انہوں نے پڑاؤ کیتا، صحیح کڈن واسطے انہاں اپنا خیمہ لایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خرامہ چلدے انہاں دے قافلے دے قریب آ گئے اور انہوں نے نال گفتگو کی، سلام کیتا، انہوں نے جواب دیتا اور حال حوال منڈایا کہ تساں کتھوں آندے پے کیا ہے، اور تجارت دی غرض نال آئے ہن۔ انہاں دے کول سرخ اونٹ ہے، اونٹ یا اونٹنی سرخ، اور سرخ اونٹ جڑا ہوندے وہ بڑا قیمتی ہوندے، اونٹ وہی قیمتی ہے لیکن جڑا سرخ ہوندے وہ زیادہ قیمتی مہنگا ہوندے۔ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا سرخ اونٹ ہے کیا تساں ان کو بیچنا چاہندے ہو، ان کو بیچے سو؟ اور عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیچے سو، اساں بیچن دی غرض نہیں آئے ہیں، تاجر ہے، تجارت کرنے والے ہیں، تے اساں ان کو بیچنا چاہنے ہیں۔ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلے سو کتنا ریٹ مانگدے ہوئے، کیا ڈیمانڈ ہے تمہاری، کیا مانگدے ہوئے، کتنا پیسے دی قیمت کیا ہے؟ اور عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں ان دے بدلے اتنا کھجورا گنسوں، کچھ نہ کھجورا دسایا، کچھ من سمجھ گنو، اتنے من اسا کھجورا گنسوں تے اسا اے اوٹا کو دے دیسو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے اے والا اوٹ میرا تھی گیا، اتنے کھجورا جڑے تو منگین او تو کو مل ویسے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اوٹ دی لگام پکڑی، رسی پکڑی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام چل پڑے، اور پیچھے دے بیٹھے دے جس ٹائم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر جو اوجل تھی گئے وال ہک بے کو آدن یارو انہاں کو جان دے پہچان دے
ایک نے آکی کو جان دے کوئی؟ بے نے آکے اسا پہلی دفعہ اتنا آئے ہیں جی میں تو نہیں جان دوں اسا نہیں جان دے پتہ نہیں کون ہے. انہیں کہتے والا سا کیا کر بیٹھے ہیں اتنا مہنگا اسا اپنی سواری اپنے اونٹ یا اٹھنی انہوں نے سپرد کر دیتی ہے نہ کوئی جان ہے نہ کوئی پہچان ہے مہنگا جانور اسا دے دیتے خبر نہیں کہ سارا معاوضہ کو مل دے یا نہیں مل دا سب کون تاجر آسی اسا ایڈا وڈا مہنگی چیز دے دیتی ہے اور نہ جان نہ پہچان کیا کر بیٹھے ہیں. یہ انہوں نے آپر مکالمہ تھی پہ گفتگو تھی نہیں پی ہے مردیں دی اتنی دیر دے نہ خیمہ لائے ہوئی پردے بھی آواز آئی خاتون دی کہ سون گنو پریشان نہ تھی وہ اگر تو آپ کو تو جانور دی قیمت نہ ملی تو میں قیمت ادا کرے سا میں قیمت ادا کرے سا. انہوں نے پوچھا کہ تو انہوں کو جان دی ہیں انہوں نے کہ میں نے تو نہ لیا میں نے تو خاتون تو سا نہیں جان دے تو میں کہ میں جان لیا انہوں نے کہ والد سمانن کیوں نہیں پئی ہیں اسیں پہلے دفعہ ڈٹھے گئے نہیں تو اندر خیال میں بیٹھی ہیں. انہیں جواب دیتا کہ او محبوب جیرے قائم جیرے تو انال گفتگو کریں دے پیہان جیرے ویلے تو انال ریٹ مکیں دے کر دیانا جیرے گفتگو کریں دے پیہان میں پردے دے بچو دیٹھے او جیرے ویلے گفتگو کریں دے ہان انہاں دے دندان مبارے دے بچو نور دیاں شعاواں نکل دیاں نور دیاں شعاواں نکل دیاں انہاں دا چہرہ روشن تے منور ہے ایڈا سوہنا ایڈا نور والا کریں جھوٹا ہو نہیں سکتا. تو سب تسلی رکھو شام تھی آقا علیہ السلام دا غلام کھجونہ لگڑیاں باندھ کے حاضر تھی گیا اور فرمایا ایک کھجونہ تُسا کھاؤ بھی صحیح دعوت بھی قبول کرو تو اے باقی جرہ کھجونہ اپنی قیمت دینا پوری کر گئی. تو اے آقا علیہ السلام دا حسن و جمال ہے کہ جن کو دیکھ کے کہیں نے کیری شہر نہ تشبیح دیتے کہیں نے کیری شہر نہ تشبیح دیتے کہیں نے چاند سورن نہ تشبیح دیتے کہیں نے آقا علیہ السلام دے چند صورت بھی ود کے فرمائے کہ آقا علیہ السلام دا چہرہ چند صورت بھی ود کے کہ کہیں نے فرمائے لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ کہ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حسین و جمیل چہرہ ساری آنکھ نے نہ پہلے کدے ڈٹھے نہ ہی آپ دو بعد ڈٹھے. ایویں ہی آقا علیہ السلام دا چہرے مبارک دے بارے فرمینن کے حسین نظارے تے چندر تارے خدا نے تیری ہے ویل گھولی حسین نظارے تے چندر تارے خدا نے تیری ہے ویل گھولی سراپا حسن و جمال تو ہیں اے حسن یوسف کرام تیرا سراپا حسن و جمال تو ہیں. آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن یوسف اتنا مشہور ہے کائنات دے اندر لیکن انہاں دا جو حسن ہے نا وہ بھی تواڈے حسن دی ایک جھلک ہے تواڈے حسن دی ایک جھلک ہے. کہیں نے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ عرض کی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن یوسف کو خواتین نے مسجا ڈٹھا دیکھ کے انہاں دے ہوش ٹھکانے نہ رہے اپنے ہاتھ کٹ بیٹھے لیکن تواڈے حسن کا نال کہیں دی یہ حالت نہیں تھی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے حسن دے اوتے رب کائنات نے غیرت دے پردے سا دیتے میرے حسن دیتے رب تعالیٰ نے غیرت پردے سا دیتے. اگر رب تعالیٰ میرے حسن کو دنیا دے سامنے جلوہ گر کر دے تا کہیں دے وچ ایک ہمت اور طاقت نہیں کہ میرے حسن و جمال کو دیکھ سکے. یہی آقا علیہ السلام دا حسن یوسف. اسی واسطے فرمائے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتان زنا تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب. کہ حسن یوسف ہے اور مصر دا بازار ہے اور اس نے خواتین اور کٹے انگلیاں اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتان ذرا اور تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب. ادھر حسن یوسف ہے اور جگہ مصر ہے اور کٹانے والی خواتین ہیں وہ بھی انگلیاں. ادھر حسن محمدی ہے اور کٹانے والے مرد ہے وہ بھی عرب کے اور وہ بھی سر کٹانے والے ہیں. بہرحال آقا علیہ السلام دا حسن جمال بے مثال ہے. رب کے نام نے خود فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا میرے کو قسم ہے چاہتی دے رات دی جڑے ویلے او پردہ کر گنے چاہ تو مراد نبی پاک صاحب اللہ دا چہرے انورے اور رات تو مراد آقا علیہ السلام دی زلف عنبرین. رب تعالی دی بارگاہ دعائیں رب تعالی علی کلمات قبول و منظور فرماوے. وما علیہ الا